21واں پارہ سورہ لقمان، آیت نمبر 31، رکوع نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان الفلک تجری فی البحر، کہ بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کے فضل سے، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیوں میں سے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا تھا کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سچی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ جنہیں تم پوجتے ہو وہ باطل ہیں، اور وہ اس قابل اور اس لائق نہیں کہ وہ خدا بن سکیں، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا کہ ذرا تم غور تو کرو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں، یہ اتنے بڑے بڑے کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ خالق کے کام ہیں، لہذا رب اللہ ہی کو مانو، باقی کسی کو رب نہ مانو۔ اور فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، یہ بھی اللہ کے فضل سے۔ پہلے زمانے کی کشتیاں بادبانی کشتیاں ہوا کرتی تھیں، اور بڑے بڑے کپڑے لگائے جاتے تھے، اور ہوا کے رخ پر وہ کشتیاں چلا کرتی تھیں، جدھر ہوا کا رخ ہوتا تو کشتی بھی ادھر ہی ہوتی۔ آج بڑے بڑے جہاز ہیں، تو فرمایا جیسے پہلے وہ کشتیاں بادبانی طوفان میں تباہ اور غرق ہو جاتی تھیں، آج بھی دیکھو تو یہ بڑے بڑے جو جہاز ہیں یہ بھی سمندری طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو بھی پار لگانے والی رب ہی کی ذات ہے، ان کو بچانے والا بھی اللہ ہے۔ کتنے ایسے جہاز ڈوب چکے، اور یہ جہاز اور کشتیاں اللہ فرماتے ہیں یہ میرے ہی فضل سے چلتی ہیں، میں جن کو پار لگاؤں تو وہی لگتی ہیں، وگرنہ انسان جو بڑے بڑے اسباب بنائے ہوئے ہیں وہ بھی تباہ اور غرق ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کشتیاں ان میں ذرا تم غور کرو کیسے چلتی ہیں، نقل و حرکت کے لیے سامان ادھر ادھر لے کے جاتی ہیں دور دراز، تو فرمایا اس میں بھی تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اے صبر کرنے والو، شکر کرنے والو، اس میں ذرا تم غور کرو۔ جو آدمی مصیبت پر صبر کرے اور نعمت پر شکر کرتا ہے وہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ پاک نے اگلی آیت مبارکہ میں کشتیوں کی مثال بیان کرنے کا مقصد بیان فرمایا کہ تاکہ لوگ ان میں غور کریں اور اللہ کی توحید کو تسلیم کریں
اللہ ہی کو وحدہ لا شریک مانے، تمام حاجات کو پوری کرنے والا اللہ ہی ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جب سمندر میں پھنس جاتے ہیں، ان کی کشتیاں اور جہاز بھنور میں پھنس جاتے ہیں، اب ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو سارے اسباب جہاں ختم ہوتے ہیں تو پھر مشرک بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ مسلمان تو پکارتا ہی ہے، لیکن مشرک بھی اس دوران پھر سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو اپنے اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ جیسے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کشتی جب ڈوبنے لگی تو ملاح نے کہا، یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اپنے بت نکال لیے اور ان کے سامنے فریادیں کرنے لگے، تو کشتی کے ملاح نے کہا اگر اب بچنا ہے تو یہ تمہارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، بچنا ہے تو خالصتاً اللہ کو پکارو۔ تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگ گئی کہ جب ہم مشکل میں اپنے اللہ کو پکاریں اور خشکی کے اندر ان بتوں کو کیوں پکاریں؟ جب مشکل میں یہ اللہ بچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری خشکی میں بھی سنتا ہے۔ یہی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اور ہم اس سے بھاگ کے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ نے بچا لیا تو وہ جا کر سیدھے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو فرمایا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب کشتیاں درمیان میں پہنچتی ہیں تو میانہ رو چلتے ہیں یہ لوگ، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جان بچ بھی جائے اتنی مشکل سے، موت کو سامنے دیکھ کر بھی پھر بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، سبق حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا لم تر ان الفلک تجری فی البحر، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کے فضل سے، لیریکم من آیاتی، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیوں میں سے، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ، اور جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو موج، كالظُّلَلِ، سائبان کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو۔ جب ان کے جہاز اور کشتیاں پھنس جاتی ہیں، اب دنیا میں نظر کوئی نہیں آتا، خالصتاً اللہ کریم کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے بعض میانہ روی اختیار کرتے ہیں، درمیانی چال چلنے والے ہیں، یعنی اللہ کی توحید اور صفات کا تصور دل میں وہ لوگ رکھتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا، إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، مگر ہر قول کا جھوٹا آدمی اور نہ شکر آدمی۔ یا
ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو تم اپنے رب سے، یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی مخالفت سے ڈرو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو۔ واخشوا یوما لا یجزی، اور ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گا والد عن ولدہ، کوئی والد اپنے بیٹے کے کوئی کام نہیں آئے گا، ولا مولود، اور نہ ہی کوئی بیٹا ہوا جاز، وہ کام آئے گا ہم والدہ شیئا، اپنے والد کے ذرہ برابر بھی کوئی کام آنے والا نہیں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم، اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں باللہ الغرور، اللہ کے ساتھ کوئی بھی دھوکے باز۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو خطاب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، کسی بھی گروہ سے تمہارا تعلق ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے سارے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے اللہ کی مخالفت نہ کرو۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اللہ نے میدان معاشر کے دن، قیامت کے دن سے ڈرایا، لوگوں اس دن کو بھی سوچو۔ دوسری جگہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بندہ بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا جس دن بندہ، بلکہ وہ اتنا سخت دن ہوگا، بندہ ان سب کو اپنے بدلے میں جہنم میں بھی ڈالنے کے لیے تیار ہوگا۔ باپ کہے گا اللہ آج تو مجھے بچا لے، میرے بچے بھی اللہ جہنم میں چلے جائیں، میری بیوی بھی چلی جائے، میرے بھائی بھی چلے جائیں، رشتہ دار بھی چلے جائیں، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ قرآن نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ مجرم آدمی قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں یہ خواہش کرے گا، ہائے کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنے بیٹوں کا فدیہ دے دوں، میں اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار، اپنی بیوی کو میں فدیے میں دے دوں، اپنے بھائیوں کو میں فدیے میں دے دوں، قبیلے سارے کو میں فدیے میں دے دوں۔ اے اللہ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا،
زمین میں اللہ جتنا کچھ ہے سارا تو لے لے، بس ثم ینجیہ، بس اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے آج بچا لے۔ قیامت والے دن بندہ اپنے بدلے میں ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بیٹوں کی ضرورت نہیں، بیوی کی نہیں، سارے رشتوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ تو آج مجھے بچا لے۔ اتنا سخت وقت ہوگا، اللہ کریم اس دن کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لوگو اس دن کے آنے سے ڈرو۔ آج جن اولادوں کے لیے تم دوسروں کا حق مارتے ہو، اپنی بہنوں کا حق مارتے ہو، دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، وہ دن ایسا دن ہوگا جس اولاد کے لیے تم نے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لی، آج اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن دنیا میں تم نے اپنی دنیا بھی خراب کر ڈالی، بچوں کی آخرت بھی خراب کر ڈالی۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے سارے لوگو اللہ کی مخالفت سے ڈرو۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی والد اپنے بیٹے کے کوئی کام نہیں آئے گا، ولا مولود ہوا جاز، نہ ہی کوئی بیٹا وہ کام آئے گا عن والدہ شیئا، اپنے والد کے ذرہ برابر بھی کوئی کام نہیں آئے گا بیٹا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے۔ تیاری کر لو وہ جنت، وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے۔ یہ مشرک لوگ، کافر لوگ آخرت کو نہیں مانتے، کہتے تھے اذا متنا وکننا ترابا، کیا جب ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، مر جائیں گے، ہمیں کون ہے زندہ کرنے والا؟ آخرت کے منکر تھے۔ اللہ نے فرمایا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے، قیامت آنے والی ہے، تیاری کر لو، غفلت کی زندگی نہ گزارو۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی۔ اے مسلمان تیرے لیے دنیا کی زندگی نہیں جس سے تو دل لگا بیٹھا، اپنی آخرت کو خراب نہ کر، اس دنیا سے اپنی آخرت کو کما لے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ سے دھوکے باز، یعنی شیطان ہے دھوکے باز جو تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے میرا بندہ تجھے کس چیز نے دور کر لیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔